السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ جی ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور پہلے سے تو بہت زیادہ بہتر ہیں جی۔ بہتر ہیں جی، اس لیے سوچا کہ آج جو ہے نا تھوڑے بہت کام نپٹا لیے جائیں، کیونکہ کافی دن ہو گئے ریسٹ کرتے ہوئے، تو آج میں نے سوچا کہ بس آج کام کیا جائے، کیونکہ بہت زیادہ مٹی مٹی ہو گئی ہوئی ہے۔ ملتان میں تو ویسے ہی بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے جی، پتہ نہیں کہاں سے اتنی مٹی آتی ہے یہاں پہ۔ 2 دن بندہ ڈسٹنگ نہ کرے تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے صفائی ہوئی ہوئی ہے۔ خیر، یہاں پہ میں نے ناشتہ کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب پہلے تو برتن واش کر لیے جائیں۔ برتن واش کرنے کے بعد مجھے کرنا تھا چکن بھی واش، تاکہ پھر میں اس کے پیکٹس بنا کے فریز کر سکوں، کیونکہ ایک ہی دفعہ بندہ واش کر لینا، پھر اس کو بس بنانا ہو، جب نکالا پکایا اور کھایا، بار بار دھونے کے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جاتی ہے بندے کی۔ چکن تو بھولے آئے ہوئے تھے، بس میں نے سوچا کہ پہلے میں جلدی سے برتن واش کر لوں، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا چکن واش کروں گی۔ چکن واش کرنے کے بعد میں نے ابوذر کا بنانا تھا جی دلیا، کیونکہ کافی دنوں سے اس نے دلیا بھی نہیں کھایا تھا، بلکہ کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا، کیونکہ اس کو بھی بخار تھا، اور جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بھی کافی زیادہ نا خراب ہوا ہے۔ وہ تو ویسے عام روٹین میں نہ ابھی اس کو بخار ہو پھر بھی بڑی مشکل سے کھاتا ہے، اب تو ویسے بخار کا بہانہ بن گیا۔ خیر زبردستی صحیح مجھے اس کو کھلانا تو ہے نا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس کے لیے میں نا دلیا بنا لیتی ہوں۔ تو جی یہاں پہ میرے جو برتن ہیں وہ آلموسٹ ہو گئے ہیں ختم، اور میں نے اس کے بعد چکن واش کر لیا تھا۔ چکن واش کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے دوسری طرف رکھا ہوا تھا جی دلیا، تاکہ وہ بھی جلدی سے بن جائے، کیونکہ کام زیادہ تھے، اور ابوذر بھی بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ جس دن کام زیادہ ہو اس دن بچے بھی تنگ کرتے ہیں، تو لیکن آج میں نے سوچا تھا کہ ہر حال میں جو ہے نا صفائی تو میں نے کرنی ہے، کیونکہ گھر بڑا گندا ہوا ہے۔ ملتان میں تو ویسے پتہ نہیں اتنی مٹی کہاں سے آ جاتی ہے، 2 دن صفائی نہ ہو تو ایسے لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں کب سے گند پڑا ہوا ہے۔ اتنی مٹی پتہ نہیں کیوں آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، خیر جو بھی ہے آتی تو ہے، جہاں سے بھی آتی ہے صفائی تو کرنی پڑتی ہے۔ تو بس میں نے دلیا بنانے کے بعد ابوذر کو شاور دلوایا، اور اس کو میں نے پکڑا دیا تھوڑی دیر ابو کو، تاکہ میں جو ہے نا دوسرا کام اپنا دیکھ لوں، لیکن وہ ابو کے پاس بھی روتا رہا۔ میں بس کیا بتاؤں آج آپ کو میں نے کس طرح سے سارا دن گزارا۔ صبح میں شروع ہوئی تھی، رات ہو گئی تھی، لیکن میرے کام اس طرح سے ختم نہیں ہوئے تھے جس طرح سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ آج میں نے یہ کرنا ہے۔ تو بس خیر جو بھی ہے، شکر اللہ کا جتنا بھی ہوا۔ بچوں کے ساتھ پھر ایسے ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ بچے ہمارے سلامت رکھے، باقی کام تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہی رہیں گے جی۔ تو بس یہاں پہ میں نے چکن واش کرنے کے بعد ان کے بنا لیے تھے پیکٹس، اور ان کو فریز کر دیا تھا، تاکہ بس اب بنانا ہو تو نکالا اور بنایا، یہ دھونے والا جو ہے نا کام، یہ جھنجھٹ ختم ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل لگتا ہے مجھے چکن واش کرنا، لیکن اب تو میں کر ہی لیتی ہوں، کیونکہ کرنا تو ہے نا۔ تو جی کچن کا کام شام نپٹا کے میں آ گئی تھی روم میں۔ تو روم میں آنے کے بعد سب سے پہلے تو میں نے سوچا کہ آج تو بیڈ شیٹ چینج کی جائے، کیونکہ کتنے دن ہو گئے تھے بیڈ شیٹ نہیں چینج ہوئی تھی۔ تو بس جلدی سے میں نے بیڈ شیٹ چینج کی۔ بیڈ شیٹ چینج کرنے کے بعد مجھے اور بھی بہت زیادہ کام تھے آج جو کہ میں نے کرنے تھے، لیکن ابوذر نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جس دن زیادہ کام ہوتا ہے اس دن میرا بیٹا بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، شاید سب بچے ایسے ہوتے ہیں۔ خیر کام تو زندگی کے ساتھ ہوتے ہی رہیں گے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اور بس آج اس نے مجھے تنگ کیا، پھر میں نے بھی اسے تنگ کیا، اس نے مجھے کام نہیں کرنے دیا، لیکن میں نے کہا پتر جی آج تو میں بھی کام کر کے ہی رہوں گی، کیونکہ پورا گھر مٹی مٹی ہوا پڑا ہے، پتہ نہیں ملتان میں اتنی مٹی کہاں سے آ جاتی ہے۔ خیر مٹی صاف کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ کیوں نہ انار کے دانے نکال کے رکھ لوں، کیونکہ پھر بعد میں ایسے پڑا خراب ہو جائے گا اور کھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ ایسے دانے نکال کے رکھے ہو نا تو وہ آسانی سے کھائے جاتے ہیں، ورنہ اب تو ہم سستی کے مارے سے ہیں، پڑا فروٹ خراب ہی ہو جاتا۔ خیر پھر میں نے انار کے دانے نکالے، اس کے بعد میں آ گئی کمرے میں واپس، تاکہ جالے شالے اتار لوں، کیونکہ ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے ڈیپلی ذرا کمرہ صاف نہیں کیا تھا میں نے، ایسے ہی بس ہلکا پھلکا جھاڑو لگا لیتی تھی۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں ٹائم نکال کے تھوڑا سا نا تو یہ والا کام بھی کر لوں۔ ویسے بھی اب ماشاءاللہ سے ہماری اینیورسری ہے، تو میں نے سوچا کہ میں ذرا اچھے والے روم کی بھی صفائی کر لوں گی ساتھ ہی، تو ساتھ ہی باقی سارا کام بھی ہو جائے گا اسی بہانے سے۔
آپ لوگوں کو میری آواز سے ابھی بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ میرا جو گلا ہے وہ پراپر طریقے سے ٹھیک نہیں ہوا، لیکن ہے کیا کر سکتے ہیں، مجھے وائس اوور تو کرنی تھی، تو بس دعا کیا کریں جی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے چھوٹوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو، سب کو۔ تو بس اب یہاں آپ دیکھ لیں میرا پتر مجھے کام نہیں کرنے دے رہا، میں 10 دفعہ اس کو پیچھے کرتی ہوں اور یہ 20 دفعہ میرے آگے آتا ہے، مطلب میرا 5 منٹ کا جو کام ہے نا وہ آدھا گھنٹہ لے جاتا ہے۔ ابھی وائس اوور کرتے بھی میں نے اس کو جو ہے نا سلا دیا تھا، تو جیسے ہی میں نے بولنا شروع کیا تو یہ میرا چھوٹا سا جو چنا منا ہے نا یہ اٹھ کے بیٹھ گیا، تو اب دیکھ لیں اس نے بیچ میں پھر اپنا جو ہے نا حصہ ڈال دیا، تو وہ ہے کیا کر سکتے ہیں جی، کوئی بات نہیں، بچے ہیں، بچوں کے ساتھ پھر یہ سب کچھ تو چلتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں جھاڑو لگا رہی ہوں اور یہ میرے آگے جو ہے نا آ کے مجھے بھنگڑے ڈال کے دکھا رہا ہے، تو بس ایسے ہی میں نے اس کو کبھی آگے کبھی پیچھے بٹھا کے کبھی واکر میں چھوڑ کے، بس ایسے ہی آج میں نے سارا کام کیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے شکر ہے میرا کام آج ختم ہو گیا، بس شکر ہے میں نے مشین نہیں لگا لی، کپڑے بھی دھونے والے تھے ورنہ میں نے تو مزید پھنس جانا تھا، میں نے سوچا وہ دوسرا کام میں کل کر لوں گی، بس آج میں نے صفائیاں کی ہیں، کپڑے دھونے والا کام رہ گیا وہ میں نیکسٹ ڈے کروں گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میں جھاڑو لگا کے سارا کچرا اکٹھا کرتی تھی اور یہ جو ہے نا آ کے نا اپنی واکر میں تو واپس سارا کچرا لے جاتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے واپس دوبارہ جھاڑو لگانا پڑتا تھا، اور پھر اسی وجہ سے میرا جو ہے نا کام تھوڑا سا مزید بڑھ گیا تھا، اور میرا گلا بھی جو ہے نا مجھے اب اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید بول سکوں، لیکن پھر بھی دیکھ لیں میں آپ لوگوں کے لیے بول رہی ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ میرے چینل کو وزٹ کرنے کے بعد بس ایویں ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں نا تو کتنی زیادتی ہے نا، تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو دیکھ کے اس کو لائک بھی کیا کریں، دل کرے تو پھر شیئر بھی کر دیا کریں۔ خیر دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور صبح میں شروع ہوئی تھی کام کرنے، پھر بیچ بیچ میں روک دیتی ہوں نا کام میں، ابو ذر کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا، اس کو کچھ کھلا لیا، فیڈ کروا دیا۔ یہ دیکھیں اب یہ میرے پیچھے آ گیا نا، تو اب 5 منٹ میں اس کے ساتھ گزار کے 10 منٹ اس پہ لگا کے پھر آؤں گی، پھر کام کروں گی، ایسے ہی بس میرا رک رک کے کام ہوتا ہے۔ تو بس اپنا روم ٹی وی لاؤنج صاف کرنے کے بعد میں آ گئی تھی ابو والے کمرے میں، ان کے کمرے کا میٹرس بیڈ شیٹ وغیرہ میں نے سیٹ کی، اور یہاں پہ پھر میں نے سائڈ پہ صوفے پہ ابو ذر کو بٹھا دیا ہوا تھا، تو پھر میں نے سوچا اس کمرے کی بھی جلدی سے بس صفائی کر لیتے ہیں، تو باقی سین وغیرہ تو میں نے نہیں کیا تھا ابھی، کیونکہ رات ہو گئی تھی اور ابھی میں نے اپنے لیے کچھ بنانا بھی تھا، عبدالرحیم نے تو کچھ نہیں کھانا تھا، اور بس مجھے اپنے لیے بنانے تھے تھوڑے سے، میں نے اس لیے پلاؤ بنا لیا جلدی میں۔ ابو کو چاول من ہے کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اس لیے وہ تو کھاتے نہیں ہیں، تو میں نے بس اپنے لیے تھوڑے سے نا جلدی سے چاول بنا لیے تھے بعد میں، تو میں نے پہلے صفائی والا کام ختم کیا، پھر میں نے سوچا ایک ہی دفعہ کچن میں جاؤں گی تاکہ بار بار کچن میں آنا جانا بھی نہ لگا رہے نا، ایک کام پہلے کر لے پھر بندہ دوسری طرف ہونا، پھر ذرا انسان ایزیلی مینیج کر لیتا ہے، ہر جگہ اس نے اپنی ٹانگ اڑائی ہونا وہ پھر زیادہ ہی پھنس جاتا ہے، تو ماشاءاللہ اس کی طرف دیکھیں بیٹھ کے اپنے بالوں میں برش کر رہا ہے، یہ اس کو بس میں اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھتی ہوں، پھر مجھے نا ذرا تسلی سی رہتی ہے، ٹینشن نہیں ہوتی، مطلب جہاں بھی میں جاؤں نا کام جو بھی کر رہی ہوتی ہوں تو اس کو اپنے سامنے بٹھا لیتی ہوں، تو پھر کام بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی طرف سے بھی تھوڑی سی نا بے فکری سی رہتی ہے کہ چلو یہ نظروں کے سامنے ہی کھیل رہا ہے، گرنے کی یا کوئی آگے پیچھے ہونے کی ٹینشن نہیں ہوتی بچے کی، کیونکہ یہ ایج ایسی ہے بچے شرارتی ہوتے ہیں تو کوئی بھی پنگے بازی کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ تو بس جی یہاں پہ بھی میں نے جلدی سے جھاڑو لگانے کے بعد کپڑا لگا لیا اپنے کمرے میں، ٹی وی لاؤنج میں، ابو کے کمرے میں، تو کپڑا لگانے کے بعد تو بس ڈسٹنگ کا کام تھا، ڈسٹنگ جلدی سے کرنے کے بعد میں نے اپنے کپڑے نکال لیے تھے،
کیونکہ 2 دن سے میں نے چینج بھی نہیں کیا تھا، تو میں نے سوچا آج ساری صفائی ختم کرنے کے بعد ہی میں چینج کروں گی۔ تو بس پھر میں نے اس کے بعد ساری صفائیاں کرنے کے بعد میں نے چینج کیا۔ چینج کرنے کے بعد پھر میں نے آرام سکون سے کھانا کھایا تھا۔ ابھی کہاں سکون، ابھی تو میں کام کر رہی ہوں، کام جب ختم ہو جائے گا نا پھر میں نے سکون کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں جی ہمارا لڑکا جو ہے نا ٹکتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ جی صفائی کرنے کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں۔ یہ دیکھیں میں نے گن کے اپنے لیے 3-4 عدد چکن کے پیس نکالے تھے، پیاز ڈالا تھا، لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے، ٹماٹر ڈال کے اور ہلکا سا نمک ڈال کے نا، تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے اس میں ڈال دیا تھا بریانی مسالہ، اور تھوڑا سا بھون کے اس میں نے ڈال دیے تھے جی بعد میں چاول۔ 1 کپ مطلب چھوٹا والا 1 کپ چاول تھے، اور وہی میں نے 2.5-3 کپ جو ہے نا پانی ڈال کے نا ان کو رکھ دیا تھا جی میں نے دم پہ، تاکہ یہ تو جلدی سے پکے نا، کیونکہ اب مجھے بھوک بھی مزید لگ رہی تھی۔ تو بس میں نے جلدی نا جیسے بھی بنے تو مزے کے تھے، لیکن جلدی میں نے بس بنا لیے اپنے لیے چاول، کیونکہ کھانے تو بس میں نہیں تھے اور کسی نے کھانے نہیں تھے۔ امی ویسے کہیں گئی ہوئی ہیں تو اس لیے میں اکیلی ہوں، تو ابو ویسے یہ والا کھانا نہیں کھاتے، ان کا الگ سے ہی بنتا ہے۔ تو عبدالرحیم ایونٹ پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہیں سے کھا لینا تھا، تو رہ گئی میں، تو میں نے پھر اپنے لیے تھوڑا سا پلاؤ بنا لیا۔ اب ادھر کے لیے میں نے دوپہر میں دلیا بنا لیا تھا، تو اس کو وہی میں نے کھلا دیا تھا۔ تو بس جلدی سے میں نے اپنے لیے پلاؤ بنایا، بنانے کے بعد میں جی چلے گئی بس ابو کو پڑھا کے ابو ذر واش روم میں شاور لیا۔ شاور لینے کے بعد پھر میں نے بس کھانا کھانا تھا اور چائے پینی تھی، اور پھر بس آرام کرنا تھا، اور کچھ نہیں کرنا تھا میں نے۔ بس یہ دیکھ لیں میں نے اس میں ڈال دیا پانی، اور اب اس کو تھوڑا سا پکنے کے بعد نا اس میں نے ڈال دینے جی چاول۔ پھر چاولوں کو میں نے رکھ دینا ہے جی پریشر کوکر بند کر کے دم پہ۔ میں نے پہلی دفعہ نا پریشر میں چاول بنائے، ورنہ میں نہیں بناتی، لیکن اس میں بنانے کا مجھے مزہ آیا، جلدی بن جاتے ہیں۔ مطلب تھوڑے ہو نا تو پھر بندہ پریشر میں بنا لے، ورنہ تو وہ عجیب سی کھچڑی بن جائے گی میرے خیال سے زیادہ چاولوں کی۔ تو تھوڑے سے مطلب چھوٹا 1 کپ چاولوں کا تھا، تو میں نے سوچا پریشر میں ہی جلدی سے بنا لیتی ہوں، تو میں نے بس جلدی سے پریشر میں ہی بنا لیا۔ یہ دیکھیں جی 5-10 منٹ بعد میں نے چاول چیک کیے تھے، تو یہ تقریباً تیار ہو چکے تھے، لیکن میں نے ان کو نا مزید 5 منٹ پریشر بند کر کے نا ایسے ہی رکھ دیا تھا، تاکہ تھوڑی بہت اگر کوئی کسر ہے نا
تو وہ نکل جائے. تو بس چاول میں نے تیار کر لیے تھے. تو اب میں ریڈی ہو گئی تھی، ہونے لگی تھی تقریباً، کیونکہ کپڑے شپڑے میں نے نکال لیے تھے. تو اب بس چینج کر کے شاور لے کے اور مجھے کھانا کھانا تھا. میرے پیٹ میں اب بس چوہے یہاں سے وہاں جو ہے نا بھاگ رہے تھے. یہ لیں جی، اب ہم آ گئے جی کھانا کھانے، اور کھانا کھا رہے ہیں اب ہم بیٹھ کے. تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے نا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. اور میں پینے لگی ہوں چائے. اس کے بعد میں اوکے جی، ملتے ہیں نیو ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.